واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. چنانچہ جب بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا تو کافروں نے ایک بندہ بھیجا کہ بھائی جا کے دیکھو یہ لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا صفات ان کی ہیں جس کی وجہ سے ان کی اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مسلمانوں کے عروج کا دور تھا. اب وہ سی آئی ڈی کا بندہ وہاں بغداد آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، مسلمان کرتے کیا ہیں، ان کی ترقی کا راز کیا ہے. چنانچہ جب وہ وہاں پہنچا تو بھوک لگی ہوئی تھی، ایک ریسٹورانٹ میں ہوٹل میں چلا گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے اپنا کھانا آرڈر کیا. اب وہ کھانا کھا رہا تھا، کھانے کے دوران ایک اور بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ غور غور سے اس کو دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ اٹھ کے چلا گیا، کاؤنٹر پہ اس نے پیمنٹ کی اپنی اور اٹھ کے چلا گیا. اس نے خیر اپنا کھانا وغیرہ کھایا. کھانا کھانے کے بعد یہ پیمنٹ دینے کے لیے جب کیشیئر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جی آپ کی پیمنٹ تو ہو گئی. تو اس نے کہا کیا مطلب، میں تو ابھی کھانے سے فارغ ہوا. اس نے کہا جب آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ آپ کوئی مقامی نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں اور مسافر ہیں، تھکے ہوئے نظر آئے. تو جاتے ہوئے اس نے آپ کے کھانے کی بھی پیمنٹ مجھے کر دی کہ بھائی مجھے کوئی مسافر لگ رہا ہے، اس کے کھانے کی پیمنٹ میں دیتا ہوں اور اس کو نہیں بتانا، مجھے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں، اس کا اجر میں اللہ رب العزت سے لوں گا. تو وہ آپ کی پیمنٹ کر کے جا چکا تو آپ کے کھانے کی پیمنٹ ہو گئی. یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. خیر یہ وہاں سے نکلا، اب شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو اس کا اندازہ ہوا، اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی ایسے جیسے الیکٹریسٹی اب ہوتی ہے، کہ مجھے چراغ کی ضرورت ہوگی. چنانچہ ایک دکان نظر آئی، وہاں پہ گیا اور اس کو جا کے کہا کہ بھائی مجھے چراغ چاہیے. تو اس نے کہا میرے پاس چراغ ہے. پوچھا کتنے کا، اس نے قیمت بتا دی کہ 200-300 کا چراغ ہے. تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ دے دیں. جب اس نے کہا کہ مجھے چراغ دے دیں تو جو دکاندار تھا اس نے کہا کہ بھائی وہ جو سامنے والی دکان ہے نا اس کے پاس بھی چراغ موجود ہے اور اسی قیمت میں آپ وہاں سے جا کے لے لیں. یہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی میں اس سے مانگ رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے جی سامنے والی دکان سے جا کے چراغ خرید لو. خیر وہاں سے سامنے والی دکان پہ چلا گیا، وہاں پہ اس سے بات کی، اسی قیمت میں اس کو چراغ مل گیا. اس نے چراغ لے لیا. جب خرید لیا تو واپس اسی دکان پہ آیا اور دکاندار سے کہنے لگا کہ کیا آپ کے پاس چراغ نہیں تھا جو آپ نے نہیں دیا، یا بیچنا نہیں چاہتے تھے، مسئلہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ جب اس نے پوچھا تو دکاندار کہنے لگا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو چراغ تو بیچنا چاہتا تھا اور چراغ میرے پاس موجود بھی تھا، لیکن آج کے دن میں میرے پاس کئی سارے گاہک آ چکے، کسٹمر آ چکے، مجھے اچھا منافع مل گیا. سامنے جو دکان ہے اس کے پاس کوئی شخص نہیں خریدنے کے لیے آیا تھا. تو جب آپ نے مجھ سے چراغ مانگا تو میں نے سوچا کہ اس کے پاس کوئی گاہک آج پورا دن نہیں آیا، میں نے اچھا منافع کما لیا ہے، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے خرید لیں گے، وہ بھی کچھ پیسے گھر لے کے جائے گا، اس کے بیوی بچے کا بھی اچھا گزر بسر ہو جائے گا، اسی لیے میں نے آپ کو وہاں پہ بھیجا. تو آپ نے دنیا میں کبھی ایسے بھی دکاندار دیکھے کہ جن کی سوچ ایسی ہو کہ آپ ہماری بجائے دوسرے دکاندار سے کچھ خرید لیں، اس کا اچھا گزر بسر ہو جائے گا؟ ایسے لگتا ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے اندر خیر خواہی بھری ہوئی تھی.